वेलकम बैक नाजरीन। मॉर्निंग विद स्टारेशन में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। और अब हमारा सेगमेंट है सितारों का हाल। आपको बताएंगे कि आज का सितारा आपका क्या कहता है, आज का दिन आपका कैसा गुजरने वाला है, वो हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बुर्ज हुमल सियारा मरीख 21 मार्च से 20 अप्रैल तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उनका सितारा आज कहता है कि जिस बात को लेकर परेशान है, मेरे अल्लाह के हुक्म से उनका कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। और आज मुबारक दिन है उन सब के लिए। रूहानी हवाले से भी कोई गैबी ख़बर है आपके लिए, तो आज उनकी परेशानियां हल होने वाली हैं। उनका आज मुबारक दिन है भाई, और रूहानी हवाले से भी कोई गैबी ख़बर आने वाली है उनके लिए। तो सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जितनी उनकी परेशानियाँ थी, अब जो है वो परेशानियों का ख़ात्मा होने वाला। आज उनको कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। आगे है बुर्ज सोर सियारा ज़हरा 21 अप्रैल से 20 मई तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और उनका सितारा आज कहता है कि जो लोग किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, आज अगर हो सके तो 2 भूखों को खाना खिला दें तो सूरत हाल बदल जाएगी। आज का दिन अहम है और किसी कामयाबी की नवीद भी दे रहा है। उन लोगों के लिए ये है कि अगर वो किसी मुश्किल का शिकार रहे हैं अब तक, और तो उनके लिए ये उन्होंने बताया कि 2 भूखों को खाना खिला दे तो सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। आज का दिन अहम है और कामयाबी की नवीद भी मिलने वाली है। हर मुश्किल का हल होता है। कहते हैं कि अगर परेशानियाँ मुश्किल हैं तो सदका दिया जाए तो हर बला से जो है वो सदका आपको निजात दिलाता है। कि कोई मुश्किल या परेशानी आने वाली है, सदका खैरात किया जाए। इसी तरह उन्होंने आज ये बताया कि जिनका बुर्ज सोर है वो जो है अपनी जितनी भी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उनके लिए वो 2 भूखों को खाना खिला दे तो उनकी सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। मेरा ख्याल में ना कुछ ज़रूरी नहीं कि यही जो इसी सियारे के जो लोग हैं वही भूखों का खाना खिलाएं। भूखे को तो कोई भी खाना खिला दे तो डेफिनेटली उसका सवाब तो आपको पहुंचता है। जब जो कहते हैं ना कोई खाली पेट हो और जिसके पास खाने को भी कुछ ना हो, आप उसको खाना खिला दें और आप उसके चेहरे पर कभी खुशी देखें ना, तो आपको ख़ुद को बहुत सुकून आता है। बिल्कुल, बेशक ऐसी ही बात है। खाना खिलाना तो भूख कहते हैं कि अपने रिश्तेदार हमसायों में भी देखें कि कोई भूखा ना सोए, तो ये तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जो है आपके हमसाए तक भूखा ना सोए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। आगे बुर्ज जोज़ा सियारा अतारत है 21 मई से 20 जून तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और उनका सितारा आज ये कहता है कि चलते हुए कामों में जो रुकावट महसूस कर रहे हैं वो आर्जी है। कल तक उम्मीद है कि रुकावट भी दूर हो जाएगी और अपने मामलात के हवाले से इंशाअल्लाह आपको अच्छी खबर मिलेगी कि जितनी भी रुकावटें हैं, जो आप पिछली रुकावटें अब तक चलती आ रही हैं, वो सब आर्जी हैं। कल तक उम्मीद है कि तमाम रुकावटें आपकी हल हो जाएंगी, आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी और अपने मामलात के हवाले से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सदका खैरात करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जितनी भी आपकी रुकावटें हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं। और आगे है बुर्ज सरतान सियारा चांद 21 जून से 20 जुलाई तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनका जो है वो स्टार कौन सा है, तो उनको उनके आगाही के लिए हम लोग ये बताते हैं कि बुर्ज सरतान सियारा उनका चांद है और 21 जून से 20 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो बुर्ज सरतान में आते हैं। और इसीलिए उनकी जो आज सितारा है वो ये कह रहा है कि जिस भी तरफ से आज ऑफ़र आए इसको कबूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें तो फ़ायदा महसूस होता है। और आज पुराने किसी ताल्लुक़ की वजह से भी कुछ अहम खबर मिलने वाली है आपको। कहते हैं कि आज आपको जितनी भी ऑफ़र्स आएंगी ना उसको कबूल कर ले, कोई हर्ज नहीं है, बिला सोचे समझे। अच्छा ना, मगर किसी का रिश्ता आया तो वो भी उससे कबूल कर ले। वो तो भाई उसको अपनी सोच विचार से किसके उसको क्या चाहिए, उसकी ख्वाहिशात क्या हैं। मैं ये मतलब मनम पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अच्छा जी इस सितारे के जो लोग हैं, अगर उनके लिए रिश्ता आता है तो करे इसको एक्सेप्ट कर ले हैं। वो भी एक्सेप्ट कर लो भाई। तो वो तो फिर देखिए हर इंसान की अपनी ही होती है कि वो इंसान सोच समझ के तमाम मामलात सर अंजाम देता है। तो उसको अगर वो इसमें ये बताया कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो कुछ हर्ज नहीं है, कुछ बुरा नहीं होगा। तो ये बताया ना भी करेगा तो वो उसकी मर्जी। अच्छा, आगे है बुर्ज असद, वो इरम आपको बताएंगे। अच्छा जी, इसका जो सैयारा है वो शम्स है और ये 21 जुलाई से 21 अगस्त वाले हैं। आपको फिर एक दफ़ा बता दें कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जिनकी तारीख़ पैदाइश है, उनका सितारा आज ये बता रहा है कि दोस्तों से राब्ते में रहें। उनमें से कोई काम का है और जिस काम की रुकावट आपको तंग कर रही है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द दूर हो जाएगी। आजकल में रकम मिलने की उम्मीद है इंशाल्लाह। वाह भी वाह, ये तो मैं सिर्फ इसी सियारे के लोगों से नहीं, ये तो
ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا وہ بھی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور اچھے ان کو دوستوں رقم سے ملنے والی ہے تو مجھے لگتا ہے ارم نے برج اسد والا سے دوستی کرنی ہے. وہی وہ دوستی جو ہے نا، آپ اپنے دوستوں سے ضرور رابطے میں رہیں. اگر کوئی میری دوست ہے جس کا سیارہ یہ ہے اور وہ سن رہی ہے، تو بلکہ میرے گھر والے بھی اگر سن رہے ہیں، ان میں سے بھی کسی کا ستارہ ہے تو بھائی رقم ملے تو مجھے حصہ ضرور دیجیے گا بیچ میں سے. اور ان کا جو بھی کوئی کام ہے، ہاں جی بالکل. اور ہاں نا، مجھے کال سے یاد آیا کہ آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا نمبر چل رہا ہے. آپ کوئی بھی ہم سے بات کرنا چاہیں یا کسی حوالے سے بھی کوئی اچھی بات شیئر کرنا چاہیں، یا آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے آپ وہ بھی شیئر کرنا چاہیں، تو آپ ہمیں جو ہے وہ فون بھی کر سکتے ہیں. اور چلے ایک دفعہ پھر ستارے کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ستارہ ہے آگے جو ہے وہ ہے برج سنبلہ، اور اس کا جو سیارہ ہے وہ عطارد ہے. اور یہ 22 اگست سے 22 ستمبر تک کے جو لوگ ہیں، 22 اگست سے 22 ستمبر تک کے جو لوگ ہیں وہ سن لیں کہ جلد بازی میں فیصلے نہ کریں. بھائی آپ کو اس طرح تو بڑی مشکل ہوگی. آپ تمام تر پرانے حالات کا اثر نو خود جائزہ لیں اور پھر کوئی قدم اٹھائیں. امید ہے کہ مناسب راستہ مل جائے گا. بات سیدھی سی ہے کہ بھئی آپ جو بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے اس میں جلد بازی بالکل بھی نہ کریں. اور ڈیفینیٹلی وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ جلدی دا کام جڑا ہوں وہ شیطان دا ہوں. تو آپ جو ہے وہ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ مت کریں، وہ ورنہ آپ کو ڈیفینیٹلی مشکلات ہو سکتی ہیں. اور آپ جب بھی کوئی کام کریں تو آپ اپنے تمام تر جو پرانے معاملات ہیں اس کا خود سے آپ جائزہ لیں کہ آپ نے کیا کام کیا تھا، آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مناسب راستہ آپ کو مل جائے گا. اور یہاں آپ کو ستاروں کا جو حال ہے وہ آپ کو ہم ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ بھی ہم کچھ نہیں کہتے، کیونکہ غائب کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے یا ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں ہم صرف وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کا ستاروں پر کس کس کا یقین ہے اور کس کا یقین نہیں ہے، کیا واقعی میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. چونکہ ہمارے پاس تو کوئی غائب کا علم نہیں ہے. غائب کا علم جس کے پاس ہے اس سے تو آپ کبھی بھی کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، وہ تو کوئی پابندی نہیں ہے آپ پہ. انم اب آپ اگلا ہے برج میزان، سیارہ زہرا 23 سپٹمبر سے 22 اکتوبر تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. اور ان کا ستارہ آج کہہ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو خرابی ہے اپنوں کے درمیان جو اختلافات کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے محتاط رہیں اور غصے کرنے کی بجائے اب حکمت عملی سے چلنا ہوگا. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا ستارہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ اپنے یہ جو رشتہ دار ہیں نا، جو جتنے بھی ان کے اپنے ہیں، ان کے درمیان کچھ نہ کچھ خرابی ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے جو اختلافات کا سبب بن سکتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ محتاط رہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان غصے پر قابو رکھے، کیونکہ غصے میں جب انسان آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کچھ کر جاتا ہے. اس سے آپ کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے غصے میں کچھ کہہ جاتے ہیں، آپ کے رشتے جو ہے وہ آپ سے ٹوٹ جاتے ہیں. بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. تو ان کے لیے پہلے یہ ہے کہ وہ محتاط رہیں. اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی چیز سے آگاہی کر دی جائے کہ آپ یہ کام ہونے والا ہے، آپ نے جو ہے محتاط رہنا ہے، تو اس کے باوجود اگر انسان کچھ غلط ہی کرتا ہے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر اس کی وہ عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو برج میزان والوں کے لیے پہلے ہی ان کو محتاط کر دیا جائے. ان کو ہم الرٹ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو خرابی ہونے والی ہے اپنوں کے درمیان. رشتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی ان کے ساتھ کیا جائے، اس پر وہ صبر سے کام لے اور غصے کا مظاہرہ نہ کرے. اب ہے برج عقرب، سیارہ مریخ 23 اکتوبر سے 22 نومبر تک ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. آج دوپہر کے بعد سے ہی آپ کو اچھی خبر مل جائے گی جس سے جاری بڑی ٹینشن کا خاتمہ ہو سکے گا. جو لوگ تبادلہ چاہتے ہیں آج ان کو خبر مل جانے کی امید ہے کہ جو لوگ کسی بھی چیز میں تبادلہ چاہتے ہیں، چاہے ان کی جاب ہے، چاہے وہ اپنے گھر چینج کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے اور معاملات میں کچھ بھی چینجنگز لانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اچھی خبر ملنے والی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ آج دوپہر کے بعد ہی ان کو اچھی خبر مل جائے گی. اچھا انم، آج تو ویسے بھی بہت ہی مبارک دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور میرے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ آج دوپہر کے بعد سے کوئی اچھی سی خبر ملے گی. مجھے تو بڑی بے صبری سے انتظار ہے کہ مجھے کب اچھی خبر ملے گی. یہ آپ کا ستارہ ہے برج عقرب. اور مجھے جو ہے ابھی سے اس چیز کا انتظار ہے کہ کب اچھی سی خبر مجھے ملے. اور جو ٹینشنز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی ہر شخص کی زندگی میں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی تو ہوتی ہیں. ان کا کب خاتمہ ہوگا، بس اس چیز کا مجھے جلدی سے انتظار ہے.
अब है बुर्ज को स्यारा मुश्तरी 23 नवंबर से 28 दिसंबर तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है और किसी भी ऐसे शख्स का एतबार ना करे जिसने माजी में धोखा दिया था, आज वो फिर वही हरकत कर सकता है। आपने बड़े मोहतात अंदाज से अब प्लानिंग करके चलना है। बुर्ज कोस वालों के लिए है कि सबसे पहले तो वो जहन दौड़ाएं कि ऐसे कौन से माजी में लोग थे जिन्होंने उनको धोखा दिया। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनको याद होंगे क्योंकि उनका दिया गया धोखा बहुत बड़ा होगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको याद ही नहीं होंगे कि किस किस ने धोखा दिया। तो सबसे पहले तो आप दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि किस किस ने कौन कौन सा कब कैसे धोखा दिया। फिर जो है वो आप अपने जो है सोचें कि इस शख्स ने धोखा दिया तो हम उस पर एतबार नहीं करेंगे आज, क्योंकि आज वो शख्स उनको फिर वही धोखा देने की कोशिश कर सकता अच्छा, है। हम यहाँ पे ये भी बता दें कि जरूरी नहीं कि ये प्यार वाला ही धोखा हो कि लोग ये समझे। नहीं जिंदगी के किसी ये भी समझा मामले में जाता है कि धोखा। ये जी हो सकता है कि प्यार वाला धोखा हो। नहीं भाई, आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, कोई पैसों के लेन देन का मामला है, किसी ने चीटिंग की है आपके साथ, या किसी ने आपके रिश्तों को ख़राब किया है, ये वो धोखा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि भाई ये प्यार वाला ही धोखा हो। अब है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन स्यारा जोहल 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक इनकी डेट ऑफ बर्थ है और उनके लिए भी खुशखबरी है। मेरे लिए भी आज खुशखबरी है भाई। मैं अनम, जिस तरह से आपने इसको पढ़ा ना, मुझे अंदाजा हो गया था कि ये अनम का स्यारा है। एक वक्त में दो खुशियां मिलने की उम्मीद है, मतलब आज मुझे दो खुशियां मिलने वाली हैं और जो लोग किसी भी कोशिश में लगे हुए थे इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। जितनी भी उन्होंने कोशिश पहले की है आज उनको उसकी कामयाबी मिलने वाली है। आज आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी और आज उनके लिए दो खुशखबरियाँ हैं। सोचें कि आज कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है और ये सोचें कि पिछले कौन से मामलात में कोशिश कर रहे थे जिनकी आज कामयाबी का दिन है। तो आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है, तो ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से जो है वो शुक्र अदा के नफल पढ़ें कि आज खुशखबरी मिलने वाली है। वो तो तब पढ़ेंगे ना जब आज खुशखबरी मिलेगी और उनकी सेहत भी आज बेहतर रहेगी। अब है बुर्ज दल्व स्यारा जोहल 20 जनवरी से 18 फरवरी तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उनके लिए है कि किसी भी उलझन से निकलने के लिए इंशाल्लाह कुदरती असबाब बनेंगे और कुछ पुराने मामलात से भी निकलने का नया रास्ता सामने होगा। अपने घर में ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है आपको। उलझने के लिए इंशाल्लाह कुदरती असबाब आपको मिलेंगे और नया रास्ता मिलने वाला है पुराने मामलात को सुलझाने के लिए। और सबसे बड़ी बात उनके लिए कि अपने घर में जो उनकी ज़रूरत है ना वो तवज्जो देने की है कि घर के मामलात में तवज्जो दें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहर के मामलात में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके अपने घर के मामलात उनको पता ही नहीं होते कि घर में क्या चल रहा है। वो वक्त नहीं दे पाते अपने बच्चों को, अपने बीवी को, माँ बाप को, शोहर को। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो उनके लिए ज़रूरी है कि अब वक्त है कि वो अपने घर को तवज्जो दें ताकि तमाम मामलात से निपटा जा सके। अब है बुर्ज हूत स्यारा मुश्तरी 19 फरवरी से 20 मार्च तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उनके लिए है कि आपको जिन अमूर में ख़राबी महसूस हो रही थी एक गैर मुतवक्की ख़बर सब ठीक कर देगी। आज होने वाली बड़ी पेशरफ्त इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के हवाले से बेहतरीन होगी। मुस्तकबिल के हवाले से बेहतरीन का मतलब है कि मुस्तकबिल में आपकी नौकरी है, आपका कारोबार है मुस्तकबिल के हवाले से, या कुछ रिश्ते हैं, तो वो मुस्तकबिल के हवाले से आपको आज बेहतरी मिलने वाली है। और नाज़रीन, ये था सितारों का हाल, हमने आपको बताया। हमारा ये सेगमेंट हुआ कंप्लीट। लेकिन अनम, इससे पहले एक दफ़ा फिर हम अपने देखने वालों और सुनने वालों को ये बात बता दें कि भाई गायब का जो इल्म है वो अल्लाह के पास है और हम जो है आपको सिर्फ वही बताते हैं कि जो हमने ख़ुद पढ़ा होता है या हमने हमारे सामने जो है वो लिखा हुआ होता है, तो हम वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि भाई आज का सितारा जो है वो आपके लिए क्या कहता है। ये हरगिज़ नहीं है कि अगर हमने आज आपको ये सितारों का हाल जो है वो बता दिया कि आज आपका सितारा क्या कह रहा है तो ये 100% होगा। हो भी सकता है क्योंकि गायब का जो इल्म है वो अल्लाह की ज़ात के पास है और डेफिनेटली आप मांगेंगे तो वो ज़रूर अता करेगा। आगे बढ़ती हैं और अब बात करेंगे मुल्क में मौलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से कि कोरोना ने मुल्क में अब तक क्या सूरत हाल जो है अख्तियार कर ली है, क्या सूरत हाल इस वक्त है, शरह-ए-अमवात क्या है पाकिस्तान में और सूबों के हवाले से कोरोना ने क्या काम किया है। तो अब आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से 24 अफराद जान की बाजी अब तक हार चुके हैं और इसके बाद अमवात की तादाद जो है 22,345 हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद जो है वो 9,59,685 बताई जा रही है
اور یہ ہے اب تک صورتحال بالکل۔ کرونا وائرس کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو مہلک وبا ہے یہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے احتیاطی تدابیر نہ کی تو اس کی چوتھی لہر بھی آ سکتی ہے، جو شاید کہ تیسری لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ چوتھی لہر آئے، ہماری تو یہی دعا ہے، اور آپ لوگوں سے کہ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ماسک پہنیں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں۔ ضروری نہیں کہ اگر حکومت نے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی میں تو کمپرومائز کہوں گی کہ کمپرومائز کیا ہے، انہوں نے مطلب تمام جو کاروبار تھے وہ کھول دیے گئے ہیں اور سکولز بھی کھل چکے ہیں، یونیورسٹیز بھی کھل چکی ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا جا چکا ہے یا کرونا کا وجود نہیں ہے۔ کرونا کا وجود بھی ہے اور کرونا بھی ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں انم جو تیسری لہر تھی یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوئی ہے۔ پہلی لہر میں یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کیا اور کیا لیکن وائرس اس ہے، کیسے انم اس پھیلے گا۔ وقت بھی جو ہے نا بہت ساری سچویشنز ایسے سامنے آئی تھی، شاید بہت سارے لوگ کہتے تھے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اور میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے بھی یہ تھا کہ شاید نا ڈرایا جا رہا ہے بہت زیادہ نا لوگوں کو کرونا سے، جی کرونا ہے اس سے اموات ایسی ہوتی ہیں، لیکن اب تیسری جو لہر آئی ہے اس میں تو آپ نے اپنے جو ہمسایہ ملک ہے اس کی بھی کنڈیشن دیکھی ہوگی، اس کی بھی صورتحال تو دیکھی لوگ ہوگی۔ اپنے رسم و رواج کے مطابق تدفین تک کرنے کا جو ہے وہ ساز و سامان موجود نہیں تھا، تدفین تک نہیں کر پائے وہ لوگ اپنے اور ایسے پیاروں ہی کی۔ جو انہوں نے وہ دریاؤں میں جو ہے وہ لاشیں، وہ میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، کل پرسوں کی بات ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا میں جو ہے وہ کس طرح سے وہ لاشیں جو ہیں وہ دریاؤں سے نکالی گئی ہیں، اور بہت برے حالات تھے، ان صرف ایک بے احتیاطی کی وجہ سے کہ ان کا ایک میلہ تھا جس میں لوگوں نے بے احتیاطی برتی تھی، اور تھا جس پہ لوگوں نے جو احتیاط نہیں کی۔ بالکل، اور جو ہے وہ کیا صورتحال تھی وہ تو آپ سب نے دیکھی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارا ایک ادارہ ہے جو یہ کووڈ کے معاملات کو دیکھتا ہے وہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے، ان کی طرف سے جو ہے وہ اعداد و شمار بھی جاری کیے گئے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں اب تک جو ہے 2277 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہی ہے کہ بہت کم کیسز ہیں، اور اللہ کرے انشاءاللہ ہماری تو یہ دعا ہے کہ بہت جلد یہ کیسز جو ہیں وہ صفر پر آ جائیں۔ اور اسی طرح سے نیشنل کمانڈ کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پنجاب میں اب تک کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 3,46,000 ہیں، یہ وہ کیسز ہیں جو اب تک رپورٹ ہوئے ہیں، یہ ان کی تعداد جو ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اور سندھ میں جو ہے وہ 3,38,000 سے زائد کیسز ہیں، خیبر پختونخوا میں 1,38,000 سے زائد ہیں، بلوچستان میں 27,000 سے زائد، اور گلگت بلتستان میں 6,000 سے زائد، اسلام آباد میں 82,000 سے زائد ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,000 سے جو زائد کیسز ہیں وہ اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اور یہ گلگت بلتستان اگر بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ سب سے کم کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ 6,000 اس کی تعداد ہے، لیکن خیر یہ بھی بہت زیادہ ہے 6,000، لیکن اگر باقی صوبوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے تو باقی صوبوں کی نسبت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ سب سے کم رپورٹ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ لوگ ڈیفینیٹلی احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہوں گے۔ آپ سب سے ایک بار پھر یہی درخواست ہے، یہی بار بار کہا جا رہا ہے، NCOC کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، تمام صوبوں کے جو وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سینیٹائزرز کا استعمال کریں، ماسک پہنیں، بے احتیاطی کو مت برتیں۔ اگر آپ کے ساتھ حکومت وقت نے آپ کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، تمام کاروباری مراکز جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ باہر جانا، بازار جانا، ضرورت کی چیزیں خریدنا تو انسان کی ضروریات میں شامل ہے، آپ ضرور جائیں، لیکن اگر بازار کھولے گئے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے ہی کھولے گئے ہیں، اگر سینما ہالز کھولے گئے ہیں، مزارات کھولے گئے ہیں تو یہ سب آپ لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے SOPs کو فالو کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آگاہی پیغام آپ لوگوں کو ہم یہ بھی دیں ہیں کہ ویکسین ضرور لگوائیں خود کو۔ ویکسین بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ غلط بیانی کر دی ہے کہ ویکسین لگوانے سے یہ ہو جاتا ہے، انسان 2 سال بعد مر جائے گا، ویکسین لگوانے سے آپ کو میگنیٹ جو ہے وہ آپ کے جہاں ویکسین لگائی جاتی ہے وہاں چپک جاتا ہے، ویکسین لگوانے سے وہ مر گیا، تو یہ سب افواہیں ہیں، آپ اس پہ کان نہ دھریں اور جائیں خود کو ویکسین ضرور لگوائیں۔ اور انم یہاں پر یہ بھی بتا دیں ناظرین کو کہ NCOC کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ویکسین نہیں لگوائے گا اس کا سینما ہالز میں، اس کا مالز میں، شادی کی تقریبات میں جانا جو ہے وہ منع ہوگا۔ اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا، ایک سلپ ہوتی وہ دی جائے گی، وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، اور آپ سینما ہال جا رہے ہیں، آپ مارکیٹ
مارکیٹ جا رہے ہیں، مالز جا رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ چیک کر کے ہی آپ کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی، جو کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ وہ چیک کر کے پھر ہی آپ کو جو ہے وہ اجازت دی جائے گی۔ اور اگر اب ہم ملک بھر کی بات کریں تو ملک بھر میں اب تک 1,46,47,171 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اب تک یہ جو ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,941 جو ہے وہ نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے اب تک 9,05,430 مریض بھی اس وبا سے صحتیاب ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جہاں جہاں اموات ہوتی ہیں، جہاں نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، وہاں پر جو مریض صحتیاب ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی کافی ہوتی ہے، اور جبکہ 1,863 مریضوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے ناظرین آج جو ہے وہ کرونا وائرس کی صورتحال، ملک بھر میں کیا صورتحال چل رہی ہے وائرس کے حوالے سے، وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ہم بات کریں کاروباری دنیا کے حوالے سے، آپ کو آگاہ کریں کہ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ جیسے کہ کل سونے کی قیمت میں کمی واقع ہوئی تھی اور آج جو ہے وہ 500 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ سونے کی فی تولہ قدر میں 500 روپے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 1,08,500 روپے ہو گئی ہے۔ اچھا انم، پتہ کیا ہے، پچھلے مطلب کیا یہ جاتا ہے کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ 700 کا اضافہ کیا، اس میں سے پھر جی بہت بڑی عوام کے لیے خوشخبری سنا دی گئی، جو کہ ہم نے خود بھی سنائی تھی کہ جی 200 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ بھائی اگر 700 کا آپ اضافہ کر رہے ہیں، اس میں 200 کی کمی کی ہے، تو یہ میرے خیال میں کوئی بڑی خوشخبری نہیں ہے۔ وہ 200 کی کمی کی تھی، آپ نے پھر 500 کا اضافہ کر دیا ہے، بات تو وہی ہوگی کہ اضافہ ہی ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ اگر 100-200 کی کمی کر دی جاتی ہے تو وہ کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب بات کریں گے ٹک ٹاک کی دنیا کے حوالے سے کہ ٹک ٹاک ایپ ہے جس نے پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے، اور جو جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس ٹک ٹاک ایپ کے ذریعے منوایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پالیسیوں کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان میں 3 ماہ سے 60 لاکھ سے زائد ویڈیوز اپلیکیشن سے ہٹا دی گئی ہیں، کہ جنہوں نے بھی ٹک ٹاک کی جو پالیسیز تھی ان کی خلاف ورزی کی ہے، تو ان کی جتنی بھی ویڈیوز تھی ٹک ٹاک پر وہ 60 لاکھ سے زائد ویڈیوز تھی جن کو ٹک ٹاک اپلیکیشن سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا انم، پتہ کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو پابندی لگائی گئی ہے یہ بہت ہی زیادہ زیادتی کی ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کو وہاں سے پیسہ مل رہا ہوگا شاید، اور کوئی کسی کی طرف سے یہاں پر نا مختلف لوگوں کے ویوز آئے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جو اس پہ مواد شیئر ہوتا ہے، جو کانسیپٹ ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ اگر کوئی مطلب کانٹینٹ جو ہے وہ غلط شیئر کیا جاتا ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کریں، نہ کہ آپ جو ہے وہ پوری ٹک ٹاک ویڈیو پہ ہی آپ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ایپ پہ جو ہے وہ پابندی لگا دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ سانو کی لگے ٹک ٹاک تے لاگی پابندی تے لاگی ساڈے کو سنیپ چیٹ تے ہے۔ مطلب بات تو وہی آ جاتی ہے نا، بات تو کنٹینٹ کی تھی کہ اگر اس پہ ڈالا جاتا ہے وہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، یا وہ کس انداز سے جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ تو اس چیز کو میرے خیال میں اگر بین کیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ کیونکہ ٹک ٹاک میں خود بھی دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، اور ایک بڑا پیغام ہوتا ہے اس پہ، بہت سی نازیبا ویڈیوز بھی ہوتی ہیں ایسے مواد پر پابندی، کہ خدارہ وہ ویڈیوز وہاں آپ ٹک ٹاک پہ نہ شیئر کریں، نہیں تو وہی حال ہوگا کہ آپ کی ویڈیوز بھی وہاں سے ڈیلیٹ کروا دی جائیں گی۔ تو اب خیال رکھیں اپنا، جو کنٹینٹ اور جو پالیسیز ٹک ٹاک نے دی ہے آپ اس کے اکارڈنگ چلیں۔ تو مختصر ویڈیوز بنانے اور شیئر کرنے والے چینی ایپلیکیشن نے اپنی سہ ماہی ٹرانسپیرنسی جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق پاکستانی مارکیٹ سے ٹک ٹاک کے 64,90,000 سے زائد ویڈیوز جو ہٹائی ہیں۔ پاکستان دوسری بڑی مارکیٹ ہے جہاں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ویڈیوز ہٹائی گئی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، اچھا میں یہ دیکھ رہی ہوتی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو پاکستان میں ٹک ٹاکس بنتی ہیں، یہ ان کے پاس زیادہ تر مواد کیا ہوتا ہے کہ اب ایک بندے کی ٹانگ کھینچ لی، دوسرے کی کھینچ لی، غیر اخلاقی جو زبان ہے اس کا استعمال کر لیا۔ بھائی اگر آپ کے پاس یہ ایپ آئی ہے، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، تو آپ ٹیلنٹ کو شو کریں، آپ بتائیں دنیا کو کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، نہ کہ یہ بتائیں کہ آپ اس پہ گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی جو ہے وہ مختلف لڑکیوں کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں ایسے فلاں ایسے۔ بھائی آپ کے پاس ٹک ٹاک کی ایپ اس لیے نہیں آئی کہ آپ جو ہے اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کریں، بلکہ آپ جو ہے اس لیے یہ ایپ دی گئی تھی کہ اس سے بہت سارے میں نے غریب لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں اس سے اور بہت آگے تک جا چکے ہیں۔ بالکل ناظرین، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست حیدرآباد، جہاں پر حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔